السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دنیا کا جو سب سے مشکل ترین کام ہے نا، وہ مجھے کپڑے فولڈ کرنا لگتا ہے۔ مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے، مجھے شادی سے پہلے بھی بہت مشکل لگتا تھا اور اب بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ پہلے تو چلو یہ ہوتا تھا کہ امی سے ضد کر کے صرف اپنے ہی کپڑے سمیٹے جاتے تھے، پر اب اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے، بچوں کے، فیملی کے، سب کے سمیٹے جاتے ہیں، تو بہت ہی مشکل سے کام لگتا ہے مجھے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں جلدی جلدی سے کپڑے سمیٹ لوں گی اور فوراً سے پہلے کام کر لوں گی، کیونکہ آج ہمارا کہیں جانے کا پلان بھی تھا۔ تو میرے دونوں بچے آج گھر پر تھے۔ عثمان تو ویسے ہی آلریڈی گھر پر ہوتا ہے، تو سلیمان بھی آج گھر پر تھا۔ تو انہوں نے جو میرا کام تھا نا، جو گھنٹے کا کام تھا، انہوں نے وہ میرا کام 2 گھنٹوں میں کروایا۔ میں کام کرنے تو بیٹھ گئی تھی، پر ان کی لاڈیاں اور ان کا پیار جو تھا نا، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک میری گود سے اٹھتا تھا تو دوسرا میری گود پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا اب میں کیا کروں، بچے ہیں، ان کو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ سلیمان کو تو میں اگر ڈانٹوں نا تو یہ ڈبل کرتا ہے، اس کی ضد ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں، اب تو میں یہ کروں گا۔ تو یہاں میں ساتھ میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، ڈانٹ بھی رہی تھی اور سمجھا بھی رہی تھی، تو ساتھ میں کپڑے وغیرہ فولڈ کر رہی تھی۔ لائف میں نا بہت زیادہ چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اور لانی بھی چاہیے تھوڑی تھوڑی چینجنگز اپنی لائف میں۔ تو یہ جو میٹرس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی ہماری لائف میں ایک بہت بڑی چینجنگ ہے، کیونکہ اب بچے ہو گئے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اسپیس کم ہو گیا، تو اس وجہ سے نا سلیمان کے بابا کو یہ میٹرس اب آج سے نیچے بچھانا شروع کر دیا میں نے، کیونکہ سلیمان کے بابا ڈیلی صبح اٹھ کر لڑتے تھے، میں تنگ ہو کر لیٹا ہوں، میری تھکاوٹ نہیں دور ہوئی، میری کمر میں درد ہے، میرے سے سویا نہیں گیا، تو میں نے ان کے لیے یہ میٹرس جو ہے نا، وہ ایک کمرے میں رکھ دیا ہوا ہے کہ آپ اب اسی کے اوپر لیٹیں گے۔ پر بچوں نے دیکھا ہے کہ بابا میٹرس پہ لیٹنا شروع ہو گئے ہیں، تو بچوں نے کہا کہ ہم نے بھی بیڈ پہ نہیں لیٹنا، ہم نے بھی بابا کے ساتھ نیچے ہی لیٹنا ہے۔ تو جو چینجنگ ہے وہ آئی ہے، پر بہت تھوڑی آئی ہے۔ سلیمان کے بابا اب پھر بولنے لگے کہ لو یہ کیا بات ہوئی، میں بچوں کے لیے نیچے آیا تھا تو بچے میرے ساتھ پھر نیچے آ گئے ہیں۔ تو خیر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بچوں کی اپنے بابا کے ساتھ محبت ہے۔ تو یہ جو میٹرس کور میں بچھا رہی ہوں نا، یہ تو بہت ہی بیسٹ ہے، اس سے تو بچوں والی جو مدرس ہے نا، ان کی لائف ہی آسان ہو جائے گی، کیونکہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یورین نکال آتا ہے بیڈ پہ رات کو سوتے ہوئے، یا بچوں کی طبیعت خراب ہو تو اکثر بچے وامٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ کور ہے۔ تو یہ واٹر پروف کور ہے، اس سے جو میٹرس بھی صاف رہتا ہے، اور میٹرس کور اگر گندا ہو تو اس کو اوپر سے اتارو، واش کرو، اسپن کر کے دوبارہ سے ڈال دو، تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ میری تو لائف آسان ہوگی ہوئی ہے، میں نے تو سلیمان کی دفعہ بھی لیا تھا اور اس کی دفعہ بھی میں نے بچھایا۔ اکثر سلیمان کی طبیعت خراب ہونی، وامٹ ہو جانی، اللہ کا شکر ہے ویسے بچے یورین وغیرہ تو نہیں کرتے، پھر بھی سردی ہو یا اے سی وغیرہ لگا ہو تو بچے اکثر اوپر اپنے آپ کو کور نہیں کرتے، تو سردی کی وجہ سے نا بچوں کا نکل بھی آتا ہے، تو یہ بہت ہی بیسٹ کور ہے۔ سلیمان جس دن گھر میں ہوتا ہے نا، تو میرا کام جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ دونوں بھائی پھر مل کے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، اور میرا کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں میں نے سوچا تھا کہ میں جلدی جلدی سے جو ہے نا اپنا صوفہ وغیرہ جو ہے اس کو جھاڑ لیتی ہوں اچھے سے، ڈسٹ وغیرہ کوئی بچوں نے چیز کھائی ہو تو اوپر سے جو کچھ ہوگا میں جھاڑ لوں گی تو صاف ہو جائے گا، اور میں جلدی سے جو ہے نا اپنا جھاڑو لگا کر اور وائپر وغیرہ لگا کر فری ہو جاؤں گی۔ پر جو کام تھا وہ تو آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو خیر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے بھی اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ تنگ کیا، بہت زیادہ شرارتیں کی ہیں، جب ہماری باری آئی ہے تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم نے جہاں جو بولا ہے بچے وہی کریں، جہاں کہا ہے وہیں بیٹھے رہیں۔ اور پتہ نہیں یہ عثمان کو آج کل بائک ہیلمٹ سے اتنی محبت کیوں ہوگی ہوئی ہے، ابھی گھر پر کوئی آتا ہے تو ہیلمٹ رکھنے کی دیر ہی ہوتی ہے تو اس لڑکے کی محبت جاگ جاتی ہے۔ اور سوری آپ کو پیچھے سے عثمان کی آوازیں آ رہی ہوں گی، میں بہت ہی کوشش کرتی ہوں کہ اس لڑکے کو سلا کر میں وائس اوور کروں گی، پر جب بھی میری وائس اوور کا ٹائم ہوتا ہے، میں اس کو ٹائم سے سلا لوں یا میں اس کو تھوڑا لیٹ سلا لوں کہ یہ اٹھے نا، تو اس کو پتہ نہیں خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماما وائس اوور کرنے لگی ہیں، تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ جب میں صفائی کر رہی ہوتی ہوں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جان بوجھ کر گندی جگہ پہ بیٹھوں کہ ماما مجھے نا ساتھ میں شاور کروا دیں، تو گراج دھونے کی دیری ہوتی ہے، تو اس لڑکے نے گراج میں سب سے پہلے جا کر بیٹھ جانا ہے اور پائپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہوتا ہے۔ آج میں نے تھوڑی گہری کلیننگ کرنی تھی، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ایک دن گہری کلیننگ کرتی ہوں اور ایک دن جو ہے میں وہ نارمل ہی کرتی ہوں، تو میں نے آج گہری کرنی تھی تو سوچا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کس طرح سے کلیننگ کرتی ہوں اپنے گھر کی، اور جو میرا دوسرے دن تک جو میرا گھر ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے۔ اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جھاڑو کون سی جگہ پر لگے تو بہتر کلیننگ ہو سکتی ہے۔ میں پھول جھاڑو جو ہے فلور پہ لگاتی ہوں، کیونکہ فلور سے جو ڈسٹ وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا
پھول جھاڑو سے بہت اچھے سے جو ہے نا اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور کارپیٹ پہ میں تنکوں والا جھاڑو لگاتی ہوں کیونکہ بچے اکثر کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ کارپیٹ کی جو فر ہوتی ہے اس کے اندر گھس جاتی ہیں اور جلدی نکلتی بھی نہیں. اور پھول جھاڑو جو ہے وہ اوپر سے رہتا ہے کارپیٹ پہ. تو کارپیٹ کے لیے جو تنکوں والا جھاڑو ہے سب سے بیسٹ ہے. شادی سے پہلے اگر بات کی جائے نا تو لڑکیوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز بیسٹ ہے اور کون سی چیز نہیں بیسٹ ہے. میں بھی ایسی ہی تھی. میں تو بیٹھے بٹھائے ہر کام کرنے والی، ہر چیز منگوانے والی، کھانے پینے والی. میں نے کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں پیا تھا. اور آج سب کچھ میں خود ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو. تو خیر باتیں تو چلتی رہیں گی. یہاں میں جو فلور کو نا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دھو لیا کروں کیونکہ جو موپ لگانے سے اتنی اچھی نیٹنیس نہیں ہوتی ہے. ڈسٹ جو ہے نا فلور کے اوپر ہی رہتی ہے. تو یہاں میرے بچے جو پاگل ہوئے تھے نہانے کے لیے، موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے بہت زیادہ ان کو منع کیا تھا پر یہ منع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. چھوٹے کو تو بتایا نا کہ وہ دیکھتا ہے کہ ابھی گراج دھلنے لگا تو وہ پہلے جا کر پائپ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو میں آگے یہاں اندر وائپر لگا لی اور بچوں کو میں نے باہر پائپ آن کر کے دے دیا ہوا تھا کہ آپ لوگ نہاؤ اتنی دیر میں تو میں جلدی سے جو ہے نا اندر کی کلیننگ کر لوں. پانی میں اس طرح سے فلور میں پھینکتی ہوں کہ جس سے فرنیچر بھی جو ہے نا وہ گیلا نہ ہو اور جو فلور کی کونے ہیں وہ اچھے طریقے سے نیٹ بھی ہو جائیں. تو میں فلور میں جب پانی پھینکتی ہوں تو تقریباً بھی میں 1 انچ جو فرنیچر سے دور رکھتی ہوں پانی کو. وہاں پر صرف جو گیلا وائپر ہوتا ہے نا اس کو ہلکا سا کرتی ہوں کہ جو ڈسٹ فلور پہ لگی ہوئی ہے وہ وائپر کے ساتھ اچھے سے باہر آ جائے. اس طرح جو ہمارا فرنیچر بھی بچا ہوتا ہے گیلا ہونے سے اور خراب ہونے سے، تو وائپر بھی اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے. یہاں میں باہر آ گئی تھی گراج دھونے کے لیے. بچے جو تھے وہ پاگل ہوئے تھے، ان کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم لوگ اندر چلے جائیں. میں نے بہت مشکل سے ڈانٹ کر انہیں اندر بھیجا. عموماً جب میں فلور کو واش کر رہی ہوتی ہوں نا تو میرے کپڑے کبھی نہیں اتنے گیلے ہوئے. پر آج میرے بچوں نے کہا کہ ماما ہم تو جو نہا رہے آپ کو بھی ساتھ ہم نے نہلانا ہے. تو میرے آج انہوں نے کپڑے اتنے زیادہ گیلے کیے کہ میں خود پریشان ہو رہی تھی. تو خیر اب ہم آتے ہیں اپنی کلیننگ کے بعد جو چیزوں کو کس طرح سے کور کرتے ہیں جس وجہ سے جو گھر ہے نا وہ نیٹ لگے. تو کلیننگ بھی ہو جاتی ہے، جھاڑو بھی لگ جاتا ہے، موپ بھی لگ جاتا ہے. جب تک چیزوں کو اٹھایا نہ جائے، ان کو ان کی جگہ پر نہ رکھا جائے، تب تک گھر جو ہے نا وہ نیٹ نہیں لگتا. میں خود ایسے ہی کرتی ہوں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں ان کو میں پہلے اٹھا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں وائپر وغیرہ جھاڑو وغیرہ لگا لیا. وائپر وغیرہ لگانے کے بعد جو چیزیں بعد میں میس نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو فوراً سے اٹھا لیتی ہوں، ان کو سیٹ کر لیتی ہوں، اپنی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں. بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو کلیننگ وغیرہ تو کر لیتے ہیں مگر چیزوں کو نہیں اٹھاتے جس وجہ سے گھر جو ہے نا وہ نیٹ نہیں نظر آتے. تو اکثر لوگوں کو سمجھاؤ بھی تو وہ غصہ کر لیتے ہیں. تو اب وقت ایسا آ گیا ہوا ہے کہ بس اپنا آپ دیکھو اور سمجھانے کی کوشش کرو، مشورہ دو اگر کوئی لیتا ہے اور اچھی ایڈوائس دو. تو کوئی لیتا ہے تو دے دو، اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، خاموش رہو. تو یہاں میں مجھے بہت زیادہ پیاس لگ گئی تھی تو میں نے تھوڑا سا جام شیریں بنا. موسم چینج ہو رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک دم سے بہت زیادہ سردی لگنے لگ جاتی ہے اور ایک دم سے ایسے پسینہ آتا ہے کہ اس جیسی تو گرمی اب جانی ہی نہیں. تو میں نے جام شیریں بنایا اور میں کمرے میں لے آئی. اور عثمان جو تھا اس کو تھکاوٹ ہو گئی تھی نہا کر پانی میں اور ہلکا سا فیور بھی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے نا بچے جو ہے نا کبھی نڈھال ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی بالکل فریش ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس وجہ سے بچے جو ہے نا ضد میں بھی رہتے ہیں. تو میں نے عثمان کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی. سلیمان چلا گیا تھا اپنے دادا کے ساتھ جمعہ پڑھنے. تو میں نے کہا اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں اس کو سلا لوں اور اس کے بعد میں سلیمان آ جائے گا تو اس کو سلا لوں گی کیونکہ ان کی روٹین بنا رہی ہوں. اس کے بعد قاری صاحب نے آ جانا تھا تو بہت مشکل ہو جانا تھا. تو یہ نوٹنکیاں کر رہا تھا، اس کا سونے کا موڈ تھا بھی اور نہیں بھی، اور اس کی کوشش تھی کہ ماما اب میرے ساتھ کھیلیں. تو یہاں میں تھوڑا سا کھیل رہی ہوں. انہی کے ساتھ تو لائف ہے اور خوشیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں. جب یہ نہ ہو تو زندگی ادھوری ہی لگے. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.